السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا وتبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے معبود نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی نورانی، بابرکت اور مقدس مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جس میں اس ذات گرامی کے تذکرے ہو رہے ہیں کہ جن سے بہتر شخصیت پر آج تک سورج طلوع نہیں ہوا، اور ابتدائے آفرینش سے آج تک چاند کی ضیاء پاش کرنوں نے اس سے حسین مکھڑا نہیں دیکھا، جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی، جن کے طفیل رسولوں کو رسالت ملی، جن کی شان یہ تھی، جن کی آمد پہ باد بہاری چلی، گلشنوں میں چٹکنے لگی ہر کلی، شور برپا ہوا یہ گلی در گلی، آ گئے ہیں بشیر و نذیر و نبی، وہ بتائیں گے سب کو حلال و حرام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام. جن کی شان یہ تھی کہ جن کے آتے ہی رحمت برسنے لگی، جن کی خوشبو سے دھرتی مہکنے لگی، علم و عرفاں کی بجلی چمکنے لگی، دید ہوتے ہی ہر شے یہ کہنے لگی، مرحبا مرحبا اے رسول انام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، جن و انسان کی جن کو قیادت ملی، بزم کونین کی بھی نظامت ملی، روز محشر کی جن کو شفاعت ملی، ان سے بہتر نہیں ہے، ان سے اعلیٰ نہیں ہے کسی کا مقام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام. جن کی شان یہ تھی کہ سب سے ممتاز جن کو سماعت ملی، پشت سے دیکھ لیں وہ بصارت ملی، نرم لہجہ ملا اور فصاحت ملی، گفتگو میں بلا کی بلاغت ملی، ان سے بہتر نہیں ہے کسی کا کلام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام. میں دل کی گہرائیوں سے عالی جناب حسین احمد صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں،
جن کی سعی پیہم اور جہد مسلسل کے نتیجے میں یہ عظیم الشان اور نورانی مجلس منعقد ہوئی، اللہ ہم سب کو دونوں جہان کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ رسول مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کائنات انسانی کے ایک ایک فرد کے لیے مشعل راہ اور مینار نور ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی نصیب فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا نورانی بھی ہے، ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری بھی ہے۔ آئیے اس نورانیت کو اور اس ضرورت کو قرآن مجید کی ایک آیت کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کے 6 پارے میں سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت والجلال نے اہل ایمان کو نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم ان الفاظ میں دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہیں ہے تو تمہیں یہ 4 کام کرنے ہیں۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ 4۔ پہلا کام ہے اپنے چہرے دھو، دوسرا کام ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، تیسرا کام ہے اپنے سروں کا مسح کرو، اور چوتھا کام ہے اپنے پیر ٹخنوں سمیت دھو۔ یہ ہمارے خالق اور مالک اور معبود حقیقی کا حکم ہے دنیا کے تمام اہل ایمان کے لیے۔ لیکن میرے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ کیا آپ نے کبھی پوری زندگی میں کبھی بھی ویسا وضو کیا ہے جیسا اللہ نے ہمیں اور آپ کو وضو کا حکم دیا؟ ایسا وضو نہ میں کرتا ہوں نہ آپ۔ دنیا کا کوئی صاحب ایمان اللہ کے حکم کے مطابق جو قرآن میں موجود ہے ویسا وضو کوئی نہیں کرتا کہ وضو کے لیے بیٹھے، پانی لے کے اپنا چہرہ دھونا شروع کر دے۔ حکم تو اللہ کا یہی تھا، لیکن ایسا وضو کوئی نہیں کرتا۔ میں نے سچ کہا؟ ایسا وضو آپ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ ہماری فلاح و نجاح، ہماری کامیابی کا راز اس حقیقت میں پوشیدہ ہے کہ ہمیں اللہ کو بھی راضی رکھنا ہے، رسول اللہ کو بھی راضی رکھنا ہے۔ اس لیے ہمارا دستور زندگی یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کو نبی کے نورانی طریقے پر پورا کرتے ہیں۔ اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی رکھنا ہے، تو ہمارا دستور حیات اور مزاج یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور مبارک طریقے پر ہی پورا کریں گے۔ اس لیے ہم اور آپ وضو سے پہلے نبی کی 3 نورانی سنتیں ضرور اپناتے ہیں۔ پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوتے ہیں 3 مرتبہ، اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں مسواک کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا قرآن مجید میں نہیں لکھا ہے۔ یہ 3 مرتبہ کلی کرنا مضمضہ قرآن مجید میں اس کا کہیں سے کہیں تک کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ ناک میں پانی چڑھانا، استنشاق، اس کا کوئی ذکر قرآن مجید میں وضو کے حوالے سے نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ 3 سنتیں حکم الہی کے اوپر عمل کرنے سے پہلے عطا کی ہیں۔ ذرا ان کی نورانیت تو دیکھیں، ذرا ان کی ضرورت تو دیکھیں۔
اس سیرت کا ایک نازک پہلو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ہمیں اور آپ کو کامل یقین رہے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سنت پر بھی عمل کریں گے اس کا سیدھا فائدہ ہمیں اور آپ کو ملے گا. اللہ کا حکم تھا چہرے دھو کر اپنے وضو کے عمل کا آغاز کرو. نبی نے چہرہ دھونے سے پہلے یہ اپنی جو 3 سنتیں عطا کی ہیں ذرا ان کی نورانیت کو اور ان کی ضرورت کو سمجھو. ہر پانی سے وضو نہیں ہوتا، ہر پانی سے وضو نہیں ہوتا. وضو اسی پانی سے وجود میں آئے گا جس پانی کے 3 اوصاف صحیح ہوں. پانی کا رنگ صحیح ہو. اگر غلاظت کی بنیاد پر پانی کا رنگ بدل جائے تو اس پانی سے وضو نہیں ہو سکتا. پانی کا وہ دوسرا وصف جس کا صحیح ہونا لازم ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ذائقہ صحیح ہو. اگر ذائقہ بدل گیا تو اس پانی سے وضو نہیں ہو سکتا. پانی میں چینی شکر گھول دی گئی تو کیا اس پانی سے وضو ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. اسی پانی سے وضو ہوگا جس کی بو صحیح ہو، اسمیل صحیح ہو. اگر غلاظت اور گندگی کی بنیاد پہ اس کی بو بدل گئی تو اس پانی سے بھی وضو نہیں ہو سکتا. کروڑوں درود و سلام ہو، کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ نے اللہ کے حکم پر عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے یہ 3 نورانی اور مبارک سنتیں عطا کر کے پانی کے 3 اوصاف کے چیک اپ کا سسٹم دے دیا. جب دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو گے تو پانی کا رنگ معلوم ہو جائے گا، جب کلی کرو گے تو ذائقہ معلوم ہو جائے گا، اور جب ناک میں 3 مرتبہ پانی چڑھاؤ گے تو پانی کی بو معلوم ہو جائے گی. جب پانی کے اوصاف کا یہ چیک اپ مکمل ہو گیا، پانی کا رنگ بھی صحیح ہے، پانی کا ذائقہ بھی صحیح ہے، پانی کی بو بھی صحیح ہے، اب اللہ کا حکم پورے اطمینان کے ساتھ پورا کرو. یہ ہے سنت، یہ ہے اس کی نورانیت، یہ ہے ہماری اور آپ کی ضرورت. تو آئیے تہیہ کریں اور ارادہ کریں کہ ہم اور آپ اپنی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھال کے گزاریں گے انشاءاللہ. قرآن مجید میں اللہ رب العزت والجلال نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس جامع انداز میں تعارف کرایا ہے وہ اللہ کے سوا کوئی کرا بھی نہیں سکتا تھا. 2 صورتوں کا تقابلی مطالعہ کیجئے. میرا آپ سے ایک سوال ہے، قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف توحید کا بیان ہے، خالص وحدانیت کا بیان ہے؟ جسے جزاک اللہ، صحیح جواب ہے آپ کا. میں نے سوال تھا کہ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے وہ کون سی صورت ہے جس میں صرف توحید کا بیان ہے، خالص وحدانیت کا بیان ہے؟ تو ہمارے ساتھی نے بہت صحیح اور حق جواب دیا کہ وہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ہے. یہ بات آپ کے علم میں بھی ہوگی، لیکن اب ذرا عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کو سمجھیے. فقیر کا دعویٰ یہ ہے کہ اس صورت میں وحدانیت کا بیان بعد میں ہے، رسالت کا بیان پہلے ہے. وحدانیت کا بیان شروع ہوتا ہے هو اللہ احد، وہ یعنی اللہ اکیلا ہے. یہاں سے وحدانیت کا بیان شروع ہو رہا ہے. سورت میں تو پہلے قل کہہ کے میرے اللہ نے رسالت کو بیان کیا، ان کی ضرورت کو بیان کیا. یہ سارا قرآن اللہ کا کلام ہے، جو کہا اللہ نے کہا. لیکن قرآن کی تلاوت کے دوران، قرآن کی سماعت کے دوران آپ قرآن مجید میں کتنی بار پڑھتے اور سنتے ہیں قل. اس قل کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ ایک اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک ایسی برزخی شخصیت کی ضرورت تھی جو اللہ سے لے اور اللہ کے بندوں کو دے.
ان کی وحدانیت کو اگر سمجھنا ہے تو در مصطفیٰ پہ آنا ہی پڑے گا. ان کی وحدانیت کو در مصطفیٰ کے پہ آئے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا. تو وحدانیت کا بیان شروع ہوا هو اللہ احد سے، اور اس سے پہلے قل کہہ کے اللہ نے مجھے، آپ کو، دنیا کے تمام انسانوں کو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین کو یہ سمجھا دیا، تم اللہ کے بارے میں سوال لے کر کے آئے ہو، اللہ کو اگر جاننا چاہتے ہو تو اقوال مصطفیٰ کے تناظر میں سمجھو. الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کے بارے میں اگر کچھ جاننا چاہتے ہو تو ان کے پاس جا کر پوچھو جو اس کی خبر رکھنے والے ہیں. اللہ کو ہم اور آپ دیکھ نہیں سکتے، لا تدرکہ الابصار، اللہ کو چھو نہیں سکتے، وہ جسم اور مادے سے ماوراء الورا. اللہ سے ہم اور آپ گفتگو نہیں کر سکتے. کس سے پوچھیں کہ وہ اللہ کون ہے؟ اللہ نے حکم دیا الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان کے بارے میں اگر کچھ جاننا چاہتے ہو تو ان سے پوچھو جو سب سے زیادہ اس کی خبر رکھتے ہیں. وہ کون ہے؟ رب کعبہ کی قسم، اس دھرتی پر، اس نیلگو آسماں کے نیچے عبداللہ کے در یتیم اور آمینہ کے لخت جگر اور عبد المطلب کے پوتے اور ابو طالب کے بھتیجے اور اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی خبر رکھنے والا کوئی نہیں. جبریل امین کو بھی اللہ کی وہ معرفت حاصل نہیں جو میرے مصطفیٰ کو حاصل تھی. قل، میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، جس صورت کو ہم خالص توحید پر مشتمل مضامین جس کے اندر موجود ہیں ہم سمجھتے تھے، آج کے اس نورانی اجلاس سے پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ کو جاننا ہے تو اپنے تئیں جانو گے تو ہو سکتا ہے تم اللہ کو ویسا جاننے لگو جیسا ابلیس نے جانا تھا. بہت ممکن ہے، بلکہ یقین ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین، یہ ابلیس کا بیان قرآن میں موجود ہے. وہ بھی اللہ کو جانتا پہچانتا تھا، جھگڑا سارا رسالت کا تھا. اللہ کو اس کے رسول کے بغیر کوئی نہیں جان سکتا. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو وحی کا نظام اللہ نے قائم کیا، اس وحی الہی کے بغیر اللہ کو نہیں پہچانا جا سکتا. کیونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہے، میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں. وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف 3 آیتیں ہیں؟ پہلی آیت میں نبی کا مقام بتایا گیا، دوسری آیت میں نبی کا کام بتایا گیا، اور تیسری آیت میں نبی کے دشمنوں کا انجام بتایا گیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. دیکھیے سوال پہ دھیان دیجئے گا. میں نے پہلا سوال کیا تھا کہ وہ کون سی صورت ہے جس میں خالص توحید کا بیان ہے. اس سے ایک راز ملا کہ اس میں توحید کا بیان تو بعد میں ہے، رسالت کا بیان پہلے ہے. پھر میں نے آپ سے سوال کیا کہ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے وہ کون سی صورت ہے جس کی پہلی آیت میں نبی کا مقام بتایا گیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، دوسری آیت میں نبی کا کام بتایا گیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور تیسری آیت میں نبی کے دشمنوں کا انجام بتایا گیا، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ میں نے سورت پڑھی جب آپ نے جواب دے دیا سورۃ الکوثر کا نام لے کر، تبھی میں نے یہ سورت پڑھی آپ کے جواب پر. لیکن وہی نقطہ، وہی راز اس سورت کے آغاز میں بھی پوشیدہ ہے. اللہ نے اس سورت کی پہلی آیت میں اپنے نبی کا مقام بعد میں بیان کیا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَا کہہ کر اللہ نے اپنا تذکرہ پہلے کیا ہے. نبی کا مقام شروع ہوتا ہے کل کوثر سے. اِنَّا أَعْطَيْنَا تو سیدھا اللہ سے متعلق ہے. اللہ نے اس سورت میں جس میں پہلے آیت میں نبی کا مقام بتایا،
مقام مصطفیٰ بعد میں بتایا، اللہ نے اپنا تذکرہ پہلے کر کے یہ ثابت کر دیا، اگر تم میرے نبی کو جاننا چاہتے ہو تو ہم سے پوچھنا، کسی اور سے نہ پوچھنا، کسی اور سے پوچھو گے وہ بتائے گا کہ یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، کسی اور سے پوچھو گے تو بتا دے گا کہ آمنہ کے لخت جگر ہیں، کسی اور سے معلوم کرو گے تو ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ دے کہ بس عبد المطلب کے پوتے ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، یہ رقیہ، ام کلثوم، زینب، فاطمۃ الزہرا کے والد گرامی ہیں، قاسم اور طیب اور عبداللہ کے والد گرامی ہیں، حسنین کریمین کے نانا ہیں، بس اسی تعارف تک تم محدود رہو گے۔ اگر مقام مصطفیٰ جاننا چاہتے ہو، اللہ کے آخری نبی کو سمجھنا چاہتے ہو تو کسی انسان سے نہ پوچھنا، رب العالمین سے پوچھنا، جنہوں نے ان کو بھیجا ہے وہ بتائیں گے کہ یہ کون ہیں۔ تو وہ دو صورتیں جن کے بنیادی مضامین، ابتدا کہاں سے، آغاز کہاں سے، اللہ کو جاننا چاہتے ہو در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا، رسول اللہ کو جاننا چاہتے ہو تو اللہ سے پوچھنا پڑے گا۔ اپنے خطبے میں نے جس آیت کی تلاوت کی اسے آپ نے بارہا مقررین سے، واعظین سے، سیرت مصطفیٰ پہ خطاب کرنے والوں سے ضرور سنا ہوگا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ مقررین حضرات کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، وہ یا ایھا النبی میں لفظ نبی پہ بڑی حسین گفتگو کرتے ہیں، اے خبر دینے والے۔ شاہد اچھی گفتگو ہوتی ہے اس کی تفسیر میں، مبشر اس کی خوب وضاحتیں ہوتی ہیں، داعی اللہ اس کو کثرت سے بیان کیا جاتا ہے۔ سراج منیر کی تفسیر اکثر جلسوں میں نہیں ہو پاتی، ذرا سراج منیر کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورج سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں، عربی زبان میں سورج کے لیے لفظ الشمس مستعمل ہے، ہم اور آپ چراغ سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ چراغ کے لیے عربی زبان میں ایک مختص لفظ ہے المصباح، سورج کے لیے شمس، چراغ کے لیے مصباح۔ ایک لفظ ہے عربی زبان میں سراج، یہ دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ لفظ سراج یہ سورج کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، سراجم وہاجا، اور لفظ سراج چراغ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے تعارف میں اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ وہ روشن سورج تھے، حالانکہ ترجمہ کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ لفظ سراج اس سورج کے لیے مستعمل ہے، لیکن اگر اللہ کو اپنے نبی کے تعارف میں سورج ہی بتانا ہوتا تو پھر شمسم منیرہ کہہ دیتے، سراجم منیرہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اگر چراغ بتانا مقصود تھا، روشن چراغ، روشن کرنے والا چراغ، تو پھر مصباح منیرہ فرما دیتے۔ اللہ نے اپنے نبی کے تعارف میں نہ شمسم منیرہ کہا، نہ مصباح منیرہ کہا، بلکہ ایک ایسا لفظ استعمال کیا جس میں سورج کا مفہوم بھی شامل ہے اور جس میں چراغ کا مفہوم بھی شامل ہے۔ ذرا اس کے نقطے کو سمجھ کر اپنے لیے نبی کی ضرورت کو سمجھیں۔ ہم اور آپ اپنی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں روشنی دو ذرائع سے حاصل کرتے ہیں۔ جب دن ہوتا ہے تو ہمیں سورج کی روشنی مل جاتی ہے، جب رات ہوتی ہے تو چراغ جلا لیتے ہیں۔ یہ چراغیں تو جلا رکھے ہیں آپ نے، سائز بڑھ گیا، نئے انداز کی چراغ ہو گئی ہے۔ ہم اور آپ اپنی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں اپنی تاریک دنیا میں دو چیزوں سے روشنی حاصل کرتے ہیں، دن ہے تو سورج کی روشنی، رات ہے تو چراغ کی روشنی۔
اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہہ کے ہمیں اور آپ کو یہ بتا دیا کہ 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں تم کو میرے نبی سے روشنی ملتی ہی رہے گی. دن میں ہو تو میرا نبی روشن سورج بن کر موجود ہے، تم رات میں ہو تو میرا نبی روشن چراغ بن کر موجود ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ پہ گفتگو کی جائے، آپ علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کو بیان کیا جائے، آپ علیہ السلام کی سماجی معاشرتی زندگی کو بیان کیا جائے، ہر شعبہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات موجود ہیں. حضرت مولانا علامہ عبید اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہمارا اور آپ کا ایک جرم بتایا، چونکہ میں بالکل اخیر میں آیا، وہ جرم انہوں نے سچ بتایا کہ ہمارا اور آپ کا جرم کیا ہے، وہ آپ کے ذہن میں ہوگا. حضرت مولانا کے اسی ارشاد گرامی کے ساتھ اپنے جرائم کی فہرست میں ایک جملہ اور جوڑ لیجئے تاکہ سیرت مصطفیٰ کے عنوان سے منعقد ہونے والے اس اجلاس کی اہمیت، ضرورت اور افادیت مزید واضح ہو جائے. اس جملے کے ساتھ، حضرت مولانا کے اس ارشاد کے ساتھ ایک جملہ اپنے جرائم کی فہرست میں اور جوڑ لیجئے. پوری دنیا میں جو ہم پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جو ظلم اور جبر اور تشدد برپا کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ ہمارے اپنے جرائم ہیں. حضرت مولانا نے ایک جرم بتایا، ایک جرم اور شامل کر لیجئے کہ ہم پر یہ ظلم اور جبر اور تشدد اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ ہم نے نبی کی سیرت ان لوگوں تک نہیں پہنچائی. یہ ہمارا جرم ہے. اب آپ صحابہ کی تاریخ پڑھیں ایمان کے حوالے سے. وہ حضرت عمر جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تلوار لے کے نکلے تھے، نبی مکرم پہ نازل ہونے والا قرآن سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں حضرت عمر کی بہن اور ان کے بہنوئی حضرت خباب کے ذریعہ ان تک وہ پیغام پہنچ گیا. پیغام پہنچا، دل کی دنیا بدل گئی، قاتل رسول خادم رسول بن گیا. تو ہمارا ایک جرم ہے کہ ہم نے دنیا کے تمام انسانوں تک، برادران وطن تک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیغام کو پہنچایا نہیں، بلکہ اس پیغام مصطفیٰ کو مٹانے کی کوشش کی. اقالہ آپ کے اس کھمم شہر میں کیا کوئی ہے ایسی مارکیٹ جس میں کوئی بھی شخص بلا تفریق مذہب و ملت اس بنیاد پر آ جائے کہ یہ محمد رسول اللہ کے غلاموں کی مارکیٹ ہے، آنکھ بند کر کے سامان لے لو، پروفٹ بھی زیادہ نہیں لیا جائے گا، مال بھی خراب نہیں دیا جائے گا، بکا ہوا مال واپس بھی ہو جائے گا. غلامان مصطفیٰ کی مارکیٹ تو ایسی ہی ہونی چاہیے. جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں کا سب سے بڑا بازار یہودیوں کا تھا، انہی کا ان پہ قبضہ، انہی کی اپنی دکانیں. کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ نے ان کے بازار پہ کوئی تنقید نہیں کی. آپ نے کسی کو ان کے بازار میں جا کر سامان خریدنے سے روکا نہیں. آپ علیہ السلام نے مدنی زندگی کے آغاز میں ان کے بازار کو برا بھلا نہیں کہا، خامیاں نہیں بتائیں. آپ نے ان کے بالمقابل ایمان والوں کا ایک بازار الگ بنا دیا اور نگرانی اس کی آپ نے خود کی. وہ نگرانی کے واقعات سنانے کا موقع نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے اپنے بازار کا ایک اصول بتایا کہ یہ محمد الرسول اللہ کے غلاموں کا بازار ہے، یہاں بکا ہوا سامان واپس لے لیا جائے گا. اس بازار مصطفیٰ کے جو بنیادی اصول تھے، بس ایک ہی اصول ذکر کروں گا، ورنہ اتنے واضح اصول ہیں غلامان مصطفیٰ کے بازار کے. اگر عصر حاضر کے یہ غلامان مصطفیٰ اپنی مارکیٹ کو اس نظام مصطفیٰ پہ قائم کر دیں، دولت سمیٹے نہیں آئے گی، برکتیں رحمتیں اتنی کہ جن کا تصور نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے بازار کے بالمقابل جو بازار قائم کیا، اس کے بنیادی اصول وضع کیے.
آپ نے اس کا ایک اصول یہ رکھا کہ بکا ہوا مال واپس لے لیا جائے گا، اور اس کا نام آپ نے اقالہ تجویز کیا اور حکم دیا کہ کوئی شخص اگر کوئی چیز تم سے خرید کے لے گیا، اسے پسند نہیں آئی، اس کے گھر والوں کو پسند نہیں آئی، جب واپس کرنے کے لیے آئے اپنی چیز لے لینا اور اس کے جتنے پیسے ہیں وہ دے دینا، اس کا نام اقالہ ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری بھی یہ سنا دی کہ جو شخص اقالہ کر لے، جو شخص بیچا ہوا مال واپس کر لے، اس کے لیے اللہ جنت میں نہایت مخصوص محل بنائیں گے۔ یہ خوشخبری بھی سنا دی۔ آج اسی مدینے کی سرزمین پر انہی کے ماننے والے ہم اور آپ بھی غلامان مصطفیٰ میں شامل ہیں، وہاں جو فاتورہ تیار ہوتا ہے، وہاں جو بل بنتا ہے، اس فاتورہ کے اوپر، اس بل کے نیچے دو جملے لکھے ہیں، لا ترد ولا تبدل۔ یہ فاتورہ پہ تحریر میں دے رہے ہیں، غلامی مصطفیٰ کا یہ حق ادا ہو رہا ہے، یہ بغاوت ہے، یہ سرکشی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اعراض ہے۔ یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا کہ لا ترد ولا تبدل، نہ یہ بکا ہوا مال واپس ہوگا نہ پیس بدلا جائے گا۔ یہ دو باتیں کسی کی زبان سے اور کسی کی بھی تحریر سے اچھی لگ سکتی تھیں، غلامان مصطفیٰ کے فاتورہ پر، غلامان مصطفیٰ کے بلوں پر یہ جملہ لکھنا، یہ اسلام کے ساتھ نہایت بھونڈا مذاق ہے کہ نہ مال واپس ہوگا نہ پیس بدلا جائے گا۔ یورپ جائیے، انگلینڈ جائیے، آپ ایک موبائل خریدیے 1.5 لاکھ روپے کا، آپ کو وہاں سے بھی ایک فاتورہ ملے گا۔ دوا ہر ایک کو فائدہ کرتی ہے، مسلک اور مذہب اور دھرم سے بالا تر ہو کر۔ جسے بخار آیا ہے وہ بخار کی دوا کھائے تو کسی بھی مذہب کا ہو انشاءاللہ اسے فائدہ ہوگا۔ بیماری مذہب دیکھ کر نہیں آتی۔ ان لوگوں نے نبی کے بازار کا یہ اصول اپنا لیا، 1.5 لاکھ روپے کا آپ نے موبائل لیا، آپ کو وہاں بھی ایک فاتورہ ملے گا، اس میں یہ لکھا ہے کہ 15 دنوں کے اندر اندر آپ اپنا یہ پیس واپس کر کے پورے پیسے لے سکتے ہیں۔ تعلیمات مصطفیٰ جن کے پاس جائیں گی وہ عروج پائیں گے۔ اللہ یہ شعور ہمیں اور آپ کو بھی عطا کر دے۔ بنا لو کوئی ایسی مارکیٹ غلامان مصطفیٰ کی جس مارکیٹ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول تجارت پہ چلا لو، یہی مارکیٹ آپ کو عرش کے سائے کے نیچے پہنچا دے گی، کیونکہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن 7 طرح کے لوگوں کے لیے عرش کے سائے کی خوشخبری دی ہے، اس عرش کے سائے میں وہ لوگ بھی پہنچیں گے جو تاجر ہوں اور ان کی تجارت صداقت اور امانت کی بنیادوں پہ قائم ہو۔ وہ تاجر الصادق الامین روز محشر میں عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ یہ تجارت ہمیں اور آپ کو عرش کے سائے کے نیچے بھی لے جائے گی۔ یہی تجارت ہمیں اور آپ کو شافی محشر کی شفاعت سے بھی نوازنے کا ذریعہ بن جائے گی، اور یہی تجارت ساقی کوثر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے وہ جام کوثر پلانے کا بھی ذریعہ بن جائے گی، جس کے پینے کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں۔ مدینہ منورہ کی زندگی میں 10 سالہ مدنی زندگی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ ہر شخص اپنے مخصوص لوگوں کو کچھ مخصوص وصیتیں اور کچھ مخصوص نصیحتیں کر ہی دیتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بن کر مبعوث ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک جو آپ کے خادم خاص تھے انہیں چند نصیحتیں کی ہیں۔ وہ نصیحتیں میری بھی ضرورت ہیں اور آپ کی بھی۔ 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں وہ 5 وصیتیں میری بھی ضرورت ہیں اور آپ کو بھی، اور حضرت انس بن مالک کے لیے رضی اللہ عنہ کہہ کر جزائے خیر کی ان کے حق میں دعا کریں کہ نبی نے ان کو وصیتیں کیں۔ ان کا بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر کہ انہوں نے وہ وصیتیں آگے بڑھا دیں، اپنی ذات تک ان کو محدود نہیں رکھا، آگے بیان دیا تو محدثین نے اس کو نقل کر دیا، اساتذہ کے حوالے سے مجھ تک پہنچیں،
میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس، جب کبھی وضو کرو تو کامل وضو کرو، اسبغ الوضو، کامل وضو کرو۔ کریں گے کامل وضو انشاءاللہ۔ میں نے تھوڑا سا خاکہ رکھا آپ کے سامنے، چہرہ دھونے سے پہلے ان 3 سنتوں کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، افادیت کیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میرے مصطفیٰ کی ہر سنت میں اسی طرح نورانیت بھی ہے اور افادیت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ اسبغ الوضو، جب کبھی وضو کرو تو کامل اور مکمل وضو کرو۔ کامل اور مکمل وضو کیسے ہوگا؟ کوئی عمل اپنے اندر اس میں جمال کیسے پیدا ہو، کسی عمل میں کمال کیسے پیدا ہو، کسی بھی عمل میں حسن کیسے پیدا ہو، ایک ہی راستہ ہے۔ اس عمل کو سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھال دو، اس عمل میں سنت کی برکت سے جمال بھی پیدا ہوگا، کمال بھی پیدا ہوگا، اللہ کی طرف سے نوال بھی حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکے، اس میں حسن و جمال پیدا ہو سکے۔ اعمال میں حسن و جمال پیدا کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں اس عمل کو ڈھال دو، یہ ساری خصوصیات اس میں پیدا ہو جائیں گی۔ 2 گام کوئی چل کر اس راہ پر بھی دیکھے۔ گام یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہے قدم۔ ہم دنیا میں نہ جانے کتنے راستوں پر چل چکے ہیں اور نہ جانے کتنے راستوں پر چلنے کے ارادے رکھتے ہیں۔ 2 گام کوئی چل کر اس راہ پر بھی دیکھے، کتنی حسین ہیں راہیں، کتنا حسین سفر ہے۔ چلیں نبی کی سنتوں پر، راستہ بھی بہت اچھا، سفر بھی بڑا حسین۔ اللہ ہمیں اور آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اپنانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامل وضو کریں، اور یہیں پر ایک بات اور نوٹ کر لیں جو آج کے اس اجلاس کا درس کا ایک اہم حصہ ہے۔ آج سے تہیہ کیجئے کہ ہم بے وضو نہیں بستر پہ جائیں گے سونے کے لیے۔ جب کبھی سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو سونے سے پہلے وضو کر لیا کریں۔ فائدہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، فائدہ کہ جو شخص باوضو ہو کر اپنے بستر پہ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، وہ فرشتہ اسی کے ساتھ میں رات گزارتا ہے، اور جب یہ سو کر بیدار ہوتا ہے، فرشتہ اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری نبھاتے ہوئے جس کے لیے اللہ نے اس کے پاس بھیجا ہے، وہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس بندے کی مغفرت کر دیجئے کیونکہ یہ باوضو ہو کے بستر پہ آیا تھا۔ کریں گے اہتمام؟ آج سے ہی وقت اجازت قطعاً نہیں دے رہا کہ میں اس کے طبی فوائد، میڈیکل سائنس کے حوالے سے اس کے فوائد آپ کے سامنے واضح کروں، ورنہ جس دن آپ کو بڑا مسئلہ ہمارا اور آپ کا یہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے کہ ہم اسباب و وسائل پر نظر رکھ کے کوئی بات مانتے ہیں۔ صحابہ نبی کے فرمان پر، نبی کے فرمان کی بنیاد پر ایمان لے آتے تھے۔ آج کے دور کی مجبوری ہو گئی کہ صاحب میڈیکل سائنس کے فائدے بتائیے، طبی فائدے بتائیے تو اس پر عمل کریں گے۔ میاں میڈیکل سائنس کو تو ابھی پتا چلا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے کیونکہ اس پہ کیٹانو بہت ہوتے ہیں۔ باہر نکلے بہت سارے جراثیم اس پہ جمع ہو گئے، انہوں نے خوردبین سے جب اپنے ہاتھوں پہ چلتے ہوئے کیٹانو دیکھ لیے تو میڈیکل سائنس نے یہ کہا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو۔ یہی بات اب سے 1450 سال پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کے حوالے سے ہمیں دے گئے۔ اگر میڈیکل سائنس کی بنیاد پہ آپ ہاتھ دھوئیں گے فائدہ تو مل جائے گا، نبی کی محبت نہیں ملے گی۔ آپ ہاتھ اس نیت سے دھوئیں کھانے سے پہلے، میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت رسول پہ عمل کرنے کا فائدہ بھی ملے گا، محبت مصطفیٰ بھی حاصل ہوگی، میڈیکل سائنس کا فائدہ بھی مل جائے گا، وہ کہاں جائے گا؟ تو ایک مزاج بنائیے کہ ہمیں اسباب و وسائل کے حوالے سے نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کی بنیاد پہ وہ بات ماننی ہے انشاءاللہ۔ ایک مسئلہ بھی بتا دوں آپ کو، کہیں آج آپ پریشان ہو جائیں کہ صاحب اتنے بڑے اجلاس میں انیس بلگرامی نے ہمیں یہ بتایا کہ باوضو ہو کے سویا کرو، ہم تو وضو کر کے آئے اور جیسے ہی بستر پر لیٹے تو وضو ٹوٹ گیا۔ یہ ممکن ہے کیونکہ لیٹتے ہی تو نیند نہیں آ جاتی، تو پھر دوبارہ جانا پڑے گا۔
پھر تو رات بھر یہی کرتے رہیں گے۔ اب مسئلہ سنیے، سونے کی نیت سے جو وضو آپ کر کے اپنے بستر پر آئے ہیں یہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے، سونے سے بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ آپ وضو کر کے بستر پہ آئے، وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ نہیں جانا ہے۔ ہاں اب اس سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس سے آپ قرآن مجید ہاتھ میں نہیں لے سکتے، لیکن سونے کی نیت سے جو آپ نے وضو کیا اور بستر پر لیٹے، آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے اگر 10 مرتبہ بھی عارضہ پیش آئے، یہ والا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آپ سو بھی گئے تب بھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ کب ٹوٹے گا؟ جب سو کر آپ بیدار ہوں گے۔ جیسے بیدار ہوئے یہ وضو ٹوٹا، اللہ کے فرشتے نے آپ کو دعا دے دی، اے اللہ اس بندے کی مغفرت کر دیجئے کیونکہ یہ باوضو ہو کے لیٹا تھا۔ بات واضح ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب میں ذرا جلدی کرتا ہوں، 4 وصیتیں آپ کو بتانی ہیں، تفصیل کا موقع نہیں، اختصار کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انس، میری امت کا کوئی فرد ملے اسے سلام کر لیا کرنا، اس کی وجہ سے تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ نسخہ بہت اہم ہے۔ ہم اور آپ نیکیاں کرتے ہی کتنی ہیں؟ چلو جتنی بھی تھوڑی سی کی ہیں ان میں اضافے کی فکر لے لیجئے۔ اعمال زیادہ نہیں بڑھا پا رہے ہیں تو جتنی نیکی کی ہے اسی نیکی کو بڑھوا لو۔ اپنی تھوڑی سی نیکی میں اضافہ کرنے کا نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی شکل میں دے دیا۔ میری امت کا کوئی فرد تمہیں ملے اسے سلام کر لیا کرنا، یہ سلام تمہاری نیکیوں میں اضافہ پیدا کر دے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں جایا کرو تو گھر والوں کو بھی سلام کیا کرو، گھر میں داخل ہوں سلام کرتے ہوئے۔ یہ اس عظیم الشان اجلاس کو منعقد کرنے کے وہ فوائد ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ میں تو بہت معمولی سا آدمی ہوں، مجھ سے پہلے حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب نے، پھر میرے محسن و کرم فرما عصر حاضر کے عظیم مسلمانوں کے لیڈر حضرت مولانا محب اللہ صاحب ندوی دامت برکاتہ العالیہ نے بہت مختصر الفاظ میں آپ کو بہت کچھ سمجھا دیا، اور آپ کے بعد ہمارے ڈاکٹر صاحب نے تو ماشاءاللہ پورے سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ بہت کچھ آپ کے سامنے آ چکا ہے، اب یہ 3 باتیں رہ گئی ہیں، ان کو بھی سن لیجئے۔ جب گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو، جانوروں کی طرح مت جاؤ، جاؤ تو سلام کرو۔ اس سے ملے گا کیا؟ کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آپ نے فرمایا جب گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، اس کے نتیجے میں تمہارے گھر میں خیر پیدا ہو جائے گی۔ آج ہمارے گھروں میں خیر نہیں ہے، در و دیوار بہت قیمتی ہیں، بستر بہت لاجواب ہے، اسباب و وسائل کے درجے میں سامان تعیش پورا موجود ہے، مگر سکون نہیں مل رہا کیونکہ اس گھر میں خیر نہیں ہے۔ گھر میں خیر کیسے پیدا ہوگی؟ گھر میں جاؤ، داخل ہوتے ہوئے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے اس معمول کو بھی شامل کر لیجیے اپنی دیگر معمولات میں انشاءاللہ۔ جس مذہب کو ہم اور آپ مانتے ہیں اس میں تو صرف گھر والوں کو ہی سلام کا حکم نہیں ہے کہ صاحب آپ گھر میں جائیں گھر والے موجود ہوں تو سلام کرو۔ اس مذہب میں تو ہمیں اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا، سکھایا گیا، اس مذہب نے ہمیں اور آپ کو یہ بھی تلقین کی کہ جب گھر میں تم داخل ہو اور تمہیں پورا یقین ہے کہ گھر میں کوئی نہیں، آپ سیرت النبی کے اجلاس میں آئے، گھر میں تالا لگا دیا، بیوی بچے آپ سب یہاں آ گئے، اب آپ ہی جا کے تالا کھولیں گے تو یہ مت سوچنا کہ اب جب گھر میں کوئی ہے نہیں تو سلام کیوں کریں۔ اس مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ گھر میں کوئی ہے تب بھی اسے سلام کرو، اور اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، اس کمرے میں کوئی نہیں ہے، آپ نے ہی اس کا تالا لگایا اور آپ ہی اسے کھول کے اندر جا رہے ہیں، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس میں بھی سلام کر کے داخل ہو۔ اللہ اکبر۔ جس اسلام کی یہ تعلیم تھی خالی کمرے میں اور خالی گھر میں بھی جاؤ تو سلام کر کے جاؤ، اس اسلام کے ماننے والوں نے بھرے گھر میں جا کر بھی سلام چھوڑ رکھا ہے، تو خیر آئے تو کہاں سے آئے؟ جس بند کمرے کو آپ نے کھولا ہے، یہ ہمارا اور آپ کا وجدان ہے، یہ ہمارا اور آپ کا شعور ہے کہ اس میں کوئی نہیں،
اس میں وہ دیگر مخلوق موجود ہے جسے یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، انہیں سلام کر لیا کرو، ان کے شر سے بچے رہو گے، کسی عامل کے پاس جا کے تعویذ بنوانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی کہ صاحب گھر میں بڑی پریشانی ہے، جا کے سلام کر لیا کرو اس مخلوق کو جس کو آپ سلام کرتے ہیں اہتمام سے ہر بار، تو وہ آپ کو ستاتے ہوئے 10 مرتبہ سوچے گا میاں یہ تو ہمارا بڑا احترام کرتا ہے، ہم اسے کیوں ستائیں؟ گھر کی مخلوق کو اگر آپ ہر مرتبہ سلام کریں تو وہ آپ کو کیوں ستائے گی وہ والی مخلوق؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی بات یہ بتائی کہ چاشت کی نماز اہتمام سے پڑھ لیا کرو۔ انس، تم سے پہلے جتنے اللہ والے گزرے ہیں، تم سے پہلے جتنے اللہ کے مقرب بندے گزرے ہیں، سب کے معمولات میں چاشت کی نماز شامل تھی۔ اور آخری بات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کے طور پہ فرمائی، 5ویں بات، ذرا اس کو بھی گرہ سے باندھ لیجئے گا اور تہیہ کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ اب ہم اپنی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کو بھی عملی طور پہ برپا کر دیں گے انشاءاللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انس، اپنے چھوٹوں پہ رحم کرتے رہنا، اپنے بڑوں کا احترام کرتے رہنا۔ یہی ایک جملہ ایسا ہے جس پہ گھنٹوں خطاب کیا جا سکتا ہے، نہیں، گھنٹوں خطاب کرنا ضروری ہے۔ ایک تعبیر یہ ہے کہ اس عنوان پہ گھنٹوں خطاب کیا جا سکتا ہے، اور ایک تعبیر یہ ہے کہ اس پہ گھنٹوں خطاب کرنے کی ضرورت ہے تاکہ امت اس کی تہ میں جائے کہ چھوٹوں پہ رحم کرنے اور بڑوں کے احترام کرنے کے نتیجے میں ہمیں ملے گا کیا۔ اسلام کا یہ بڑا بنیادی اصول زندگی ہے، اپنے گھر میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنی عائلی زندگی میں، اپنی خاندانی زندگی میں، کہیں بھی رہیں، چھوٹے بڑوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ہدایت پہ عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ چھوٹوں پہ رحم کرتے رہنا، بڑوں کا احترام کرتے رہنا۔ کیا ملے گا اس پہ؟ اللہ کرے آپ نے مصر کی تاریخ پڑھی ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں عنان حکومت آنے کے بعد اس کے درمیان کی تاریخ پڑھ لینا، بنو اسرائیل کے عروج و زوال کی وہ ہسٹری آپ کے ہاتھ آ جائے گی جس میں آپ کو یہ تجزیہ کرنا نہایت آسان ہو جائے گا کہ مصر کی سرزمین پر بنو اسرائیل کا عروج تھا، وہ زوال میں کیوں تبدیل ہوا۔ مصر کی سرزمین پہ بنو اسرائیل کو عزتیں ملی ہوئی تھیں، کیا وجوہات ہوئیں کہ وہ قعر مذلت میں پہنچ گئے؟ صرف 2 وجہیں تھیں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الحسنی الندوی نور اللہ مرقدہ نے وہ دونوں وجہ بتا دیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بیماری کا تعلق قوموں سے نہیں ہوا کرتا، وہ انسانوں سے ہوا کرتا ہے۔ بنو اسرائیل کے عروج کے دور میں اور ان کے زوال کے دور میں جب آپ خط امتیاز کھینچیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زوال کیوں ہوا، قعر مذلت میں کیوں گرے۔ ان کے مالداروں میں تکبر پیدا ہو گیا تھا، ان کے غریبوں میں حسد پیدا ہو گیا تھا۔ ان دونوں بیماریوں نے پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ ہم جہاں بھی زندگی گزاریں، اگر آپ مالدار ہیں تو ذرا غریبوں کی فکر کرتے رہنا، اور غریب ہیں تو مالداروں سے کبھی حسد نہ کرنا۔ یہ وہ قومی بیماریاں ہیں۔ مالدار تکبر میں مبتلا ہو گئے، غریب ان کے جوتے کی خاک بن گیا، غریب ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتا، یہ تباہی کی علامت ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اور قوت تباہی سے روک نہیں سکتی۔ اگر امت مسلمہ کے مالداروں میں یہ بیماری آ گئی، وہ قعر مذلت میں گر کے رہیں گے۔ غریبوں میں حسد کی بیماری پیدا ہو گئی، یہ قوم معاشی اعتبار سے، معیشت کے لحاظ سے کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ وہی قوم مضبوط ہوتی ہے مالدار غریبوں کی فکر لینے والے بن جائیں اور غریبوں کی دعاؤں میں مالداروں کا حصہ شامل ہو جائے۔ وہ غریب کی دعا میں آپ کا حصہ کب شامل ہوگا؟ جب آپ ان کی پوری خبر گیری کر رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے چھوٹوں پہ رحم کرتے رہنا، اپنے بڑوں کا احترام کرتے رہنا۔ اس میں عمر کی قید نہیں بتائی نبی نے، ہر زاویے سے کوئی چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ اہل علم کی بنیاد پہ بڑے ہیں، تکبر نہ کریں۔ جس کے پاس کم علم ہے اسے حقیر نہ سمجھیں۔ مالدار مال کے لحاظ سے بڑے ہیں، غریب مال کی بنیاد پہ چھوٹے ہیں، انہیں وہ حقیر نہ سمجھیں۔
زندگی کے تمام شعبوں میں بڑے چھوٹے کا معیار اپنے ذہن کے پردے پہ لائیے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنیے کہ انس، اپنے چھوٹوں پر رحم کرتے رہنا، اپنے بڑوں کا احترام کرتے رہنا۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو کل میدان محشر میں میرے ساتھیوں اور میرے رفقا میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ کل جب میدان محشر بپا ہوگا، انسانوں کا جمع غفیر، اور اس جمع غفیر میں میری بھی تمنا ہے اور خواہش آپ کی بھی، رخ زیبا کی زیارت تو ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ تو دیکھ لوں۔ کہاں ہیں شافی محشر اور کہاں ہیں ساقی کوثر؟ یہ تمنا میری بھی ہے اور یہ خواہش آپ کی بھی۔ یہ تمنائیں برابر کب ہوں گی؟ یہ آپ کی خواہشیں پوری کب ہوں گی؟ نسخہ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم چھوٹوں پہ رحم کرتے رہو، بڑوں کا احترام کرتے رہو، کل قیامت کے دن تم مجھ سے دور نہیں بلکہ میرے رفقا میں شامل ہو جاؤ گے، میرے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ 5 باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس ابن مالک کو بطور وصیت کے فرمائیں، یہ ہم اور آپ اپنی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں عملی طور پہ برپا کر لیں تو دونوں جہان کی کامیابیاں ہمیں اور آپ کو ضرور حاصل ہوں گی۔ حضرت اقبال کے ایک شعر پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کیے دیتا ہوں۔ سچ کہا اقبال نے اور حق کہا اقبال نے، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی جو زندگی ہوتی ہے وہ مسلمانوں میں نہیں مل رہی ہے۔ یہ بات حضرت مولانا عبید اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی کہی، اور حضرت مولانا محب اللہ صاحب ندوی نے بھی اس کو ریپیٹ کیا کہ کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں ہوتا۔ بہت قیمتی بات ہے، سونے کے پانی سے لکھی جانے والی بات ہے۔ اللہ اسلام کے حوالے سے، غلامی مصطفیٰ کے حوالے سے یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھا دے۔ غلامی مصطفیٰ کا دعویٰ الگ چیز ہے، دلیل بھی پیش کرنا ہے۔ سچ کہہ گئے اقبال کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ اقبال کے دور میں ان کو غلامان مصطفیٰ کی اصلی زندگی نہ مل سکی، تو آج ہم اور آپ تہیا کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے حسن عمل سے، اپنے حسن کردار سے وہ زندگی ضرور برپا کر دیں گے کہ جس کی تلاش اقبال کو تھی وہ مجھے بھی مل جائے اور آپ کو بھی۔ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں۔ کس چیز کی کمی ہے آپ کے پاس؟ 65% قدرتی ذخائر پر غلامان مصطفیٰ کا قبضہ ہے اس دھرتی پر۔ اپنے ممالک کی گنتی گن لینا، اللہ نے کتنے ملک دے رکھے ہیں، کتنا سونا دے رکھا ہے، کتنا پٹرول دے رکھا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک آپ کے قدموں میں آ کے جھکتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے تیار کی ہے، آپ اپنے ملک میں اس کو لے لیجیے اور آگے بڑھائیے۔ غلاموں کی طرح حاضر ہوتے ہیں آج بھی آپ کے قدموں میں۔ اللہ نے اتنا نوازا ہے، کمی کسی چیز کی نہیں۔ ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ ہم نے وفاداری کو ترک کر رکھا ہے، نہ اللہ کے وفادار رہے، نہ رسول اللہ کے وفادار رہے، نہ صحابہ کے وفادار رہے، نہ قرآن کے وفادار رہے، نہ احادیث مصطفیٰ کے وفادار رہے۔ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔